سب سے پہلی بات یہ سماعت کر لیں، اسلام کے اندر ہر ایک کے حقوق کا باقاعدہ اصول اور ضوابط مسلمانوں کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے ہیں۔ یہ جو ایک روایتی طور پر ایک دن منا لیا جاتا ہے، یہ مزدور ڈے ہے کہ بعد مزدوروں کو خراج تحسین پیش کرنا، مزدوروں کی تعریف کر دینا، جذباتی تقریریں کر دینا، پھر پورا سال ان کا حال نہ پوچھنا، یہ اسلامی نظریہ نہیں۔ حقوق اسلام نے جو دیے ہیں وہ سارے سال کے لیے ہیں، لیکن منایا ایک دن جاتا ہے، یہ مدر ڈے ہے، والدین کا ڈے ہے۔ اس دن اولاد اپنے والدین کو اچھے کھانے کھلائیں، بہترین ہوٹل پہ لے جائیں، ان کی خدمت کریں۔ بس سال میں ایک دن ہے، ان کا حق ایسا نہیں، بلکہ ساری زندگی والدین کا اپنی اولاد پر حقوق رہتے ہیں، حق رہتا ہے۔ اسلامی نظریہ، اسلامی جو تعلیمات ہیں، اس میں صرف ایک دن کا تصور نہیں، لیکن چونکہ آج کے دن مزدور ڈے منایا جا رہا ہے، میں اس حوالے سے جو اسلامی نظریہ ہے، اسلامی تعلیمات ہیں، مزدوروں کے حوالے سے اس پر گفتگو کروں گا تاکہ یہ ذہن سازی ہو جائے۔ مزدوروں کو حقوق دینے والا کوئی انگریز نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول نے مزدوروں کو حق عطا فرمایا ہے، اور جو حقوق اللہ کے نبی نے مزدوروں کو عطا فرمائے ہیں، یہ سارے لوگ جمع ہو کر بیٹھ جائیں اس طرح کا حق نہیں عطا کر سکتے۔ اسلام ایک ضابطہ حیات ہے، اسلام خوبصورت دین ہے۔ جب سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں، قیامت تک کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے اپنی امت کی ساری رہنمائی فرما دی ہے۔ انسان تو انسان رہے، اسلام ایسا خوبصورت دین ہے کہ اس کے اندر جانوروں کے حقوق بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے میں قرآن مجید کی آیت اس حوالے سے ذکر کروں گا کہ جو مزدوروں کے حقوق اور ان کا جو ایک اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر کیا۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ اس آیت مبارکہ کا میں پہلے پس منظر جو ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا اختصار کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار سے مدین کی طرف نکلے، مدین کی طرف آپ نے سفر فرمایا، بالآخر آپ سفر کی مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے مدین پہنچ گئے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ بچیاں دو جو ہیں وہ اپنی بکریوں کو لے کر ایک سائیڈ پر کھڑی ہیں، اور چرواہے جو ہیں ان کا رش ہے پانی کے کنویں پر، وہ ایک سائیڈ پر کھڑی ہیں کہ یہ جائیں تو ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان بچیوں سے پوچھا یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اللہ والے تو وہی ہوتے ہیں نا، ان کو پھر فکر لاحق ہوتی ہے، بچیاں ہیں کیوں یہاں پر کھڑی، کیا پریشانی ہے؟ جب پوچھا انہوں نے کہا کہ ہم آگے نہیں جا سکتے، چرواہے کھڑے ہیں، جب یہ چلے جائیں گے پھر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ وہ بچیاں کوئی عام نہیں تھیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں، نبی کی بیٹیاں تھیں، بکریاں چرا رہی تھیں۔ محنت مشقت یہ کوئی عیب نہیں ہے، محنت کرنا، مشقت کرنا، اس کو عیب نہیں کہا گیا، بلکہ مزدوری جو ہے یہ تو نبیوں کی سنت ہے، مزدوری کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بڑا پتھر تھا، عام طور پر اس پتھر کو تقریباً 10 افراد مل کر بمشکل ہٹا سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ پتھر اکیلے خود ہی ہٹا دیا۔ نبوت کی طاقت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں کی طاقت دیکھو، مولا علی پاک نے بائیں ہاتھ سے خیبر کا قلعہ ہی اکھاڑ کے رکھ دیا، یہ تو پھر اللہ کے نبی ہیں، یہ تو موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ وہ پتھر ہٹایا، ان بچیوں نے اپنی بکریوں کو پانی پلایا، جانوروں کو، روٹین سے ہٹ کر جلدی گھر پہنچ گئے۔
حضرت شعیب علیہ السلام چونکہ بوڑھے تھے، کہا بچوں آج جلدی آ گئے ہو، کیا بنا؟ انہوں نے کہا کہ ایک نیک نوجوان ملا تھا، اس نے ہماری بہت مدد کی، ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا، ہم جلدی گھر آ گئے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرمانے لگے وہ نیک دل جو انسان ہے نا، اس کو بلا کر لاؤ تاکہ اس عمل کی میں اس کو اجرت دوں کہ جو اس نے خیر خواہی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ بلانے کے لیے گئے، آگے تھے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، وہ کہنے لگے تم اس طرح کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، میرے آگے نہ چلو کہ میری نظر ہی نہ پڑ جائے۔ اللہ کے نبی معصوم ہیں۔ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کسی نبی سے کسی قسم کی کوئی خطا ہو ہی نہیں سکتی، کسی گناہ کا گمان نبیوں سے نہیں کیا جا سکتا، لیکن انہوں نے اپنے عمل سے، یہ اپنے کردار سے یہ ایک سبق دیا ہے کہ بھی بیٹی تو پھر بیٹی ہوتی ہے جس کی بھی ہو۔ فرمایا تم پیچھے پیچھے چلو میرے۔ خیر، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا کہ کھانا کھاؤ۔ آپ نے کھانے سے انکار کر دیا کہ جو میں نے نیکی کی ہے کہیں یہ اس کی اجرت نہ بن جائے، میں اس کا اجر دنیا پہ تو نہیں لینا چاہتا۔ فرمایا نہیں، تمہاری نیکی کی اجرت میں کھانا نہیں دے رہا، تم مہمان ہو ہمارے، میں مہمان نوازی کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانے کی دعوت کو قبول کیا، کھانا کھایا، گفتگو ہوئی، وہ بھی حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک صاحبزادی نے، جو اللہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے، قالت احداہما یا ابت استاجرہ، ایک صاحبزادی نے اپنے والد سے یہ عرض کی، ابا جی آپ اس نوجوان کو ہمارے ہاں ملازم رکھ لیں، ہمیں جو بکریاں چرانے کے لیے جانا پڑتا ہے تو یہ انہی کو رکھ لیں، ہمارا یہ کام کیا کریں گے۔ اور آگے اس بچی نے کیا کہا جو اللہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے کہ اس کو ہمارے ہاں ملازم آپ رکھ لیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، کیونکہ یہ ایسا ہے جو طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے کہا بھی تم کیسے کہہ رہی ہو کہ یہ طاقتور ہے، امانت دار ہے، یہ بات تم کیسے کہہ رہی ہو؟ تو آپ کی صاحبزادی کہنے لگی طاقت تو اس کی میں نے اسی وقت دیکھ لی تھی جس پتھر کو عمومی طور پر 10 افراد بمشکل ہٹا پاتے ہیں، انہوں نے آسانی سے خود اکیلے نے ہٹا دیا، طاقتور ہے۔ اور امانت دار یہ ہے کہ جب میں آ رہی تھی تو اس نے کہا میرے پیچھے پیچھے چلو، تم نے میرے آگے نہیں آنا۔ تو لہٰذا ملازم کے اندر جس میں یہ کوالٹیاں پائی جائیں کہ طاقتور بھی ہو، امین بھی ہو، اسی کو رکھا جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا بھی بات یہ ہے کہ تم میرے ہاں ٹھہرو یہاں پر، میں یہ چاہتا ہوں تم نیک دل نوجوان ہو، میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں اس شرط پر کہ 8 سال تم میری خدمت کرو گے، ہمارے ہاں کام کرو گے۔ اگر تم 10 سال کر دو تو تمہارا احسان ہوگا، 8 سال تم نے خدمت کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بزرگوں کے ہاں جا کر ان کی خدمت کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، خدمت کے لیے رکھ لینا یہ بھی نبیوں کی سنت ہے۔ جیسے بزرگوں کے ہاں انسان جا کر ان کی خدمت کرتا ہے، جو سلوک کے منازل ہوتے ہیں، یعنی جو بزرگ لوگ اپنے پاس رکھ کر تزکیہ نفس کرواتے ہیں اور ان کو سکھاتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر ٹھہر گئے، انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ اب یہاں پر جو خوبصورت بات ہے، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں رکھتا ہوں اپنے ہاں 8 سال کے لیے، 10 سال خدمت کرو تو یہ تمہارا احسان ہوگا۔ اصول یہ دے دیا کہ جس کو بھی اجرت پر رکھو، پہلے ملازمت پر رکھو، اس کی اجرت پہلے مقرر کر لو،
मुअज्जल करो कि भाई तुमने इतनी देर काम करना है, उसके एवज तुम्हें ये कुछ मिलेगा। ये एक उसूल है, दे देंगे, कर लांगे, करा लांगे, काम करो, ये तरीका दुरुस्त नहीं। जो भी काम लेना है पहले उसकी उजरत मुकर्रर की जाएगी। उसके बाद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ये बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कही। आप फरमाने लगे, बात यह है कि मैं तुम पर कोई मुशक्कत नहीं डालना चाहता, और अगर अल्लाह ने चाहा तो मुझे तुम नेकों में पाओगे, यानी तुम मेरे पास काम के लिए रुके हो तो तुम्हें कोई ज्यादा मुशक्कत में नहीं डालूंगा। तो यहां एक उसूल और मिल गया कि जब किसी को अपने यहां मुलाजिम रखो, उसकी ताकत से बढ़कर उससे काम ना लो, और उसके साथ हुस्ने सलूक के साथ पेश आओ। ये उसूल भी हमें इसी आयत मुबारका के ज़िमन में इसके पस मंजर से मिल रहा है। और हदीस मुबारका है मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल के अंदर, हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मजदूर से ऐसा इजारा करने या ऐसी मजदूरी लेने से मना फरमाया है जिसकी उजरत वाज़े ना हो जाए। पहले उजरत मुकर्रर करो, वो वाज़े हो जाए, फिर उससे काम लिया जाएगा, इसके बगैर काम उससे नहीं लिया जाएगा। लिहाजा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान से यह बात साबित हो गई है, मजदूर के हक में पहली बात यह है, उसका पहला हक यह है कि उसके लिए उजरत मुकर्रर करो। दूसरी बात क्या मालूम हुई, उसकी ताकत से बढ़कर उससे काम ना लो। तीसरी बात जो अहादीस के अपना मजमूआ से हमें मिलती है, मैं आगे जिक्र करूंगा। तीसरा हक मजदूर का यह है कि अगर उससे आपने कोई ज्यादा भारी काम लेना है तो फिर उनकी मदद भी करो, उनकी मदद के लिए उनके साथ शामिल हो जाओ। अल्लाहु अकबर। जो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, बड़ी खूबसूरत बात कही कि मैं कोई मुशक्कत नहीं डालना चाहता तुम पर, अल्लाह ने चाहा तो तुम मुझे नेकों में से पाओगे। शुएब अलैहिस्सलाम का यह जुमला हर सेठ को, हर मालिक को, हर अफसर को अपने दिल पर लिख लेना चाहिए कि वो अपने माताहत के साथ यही उसूल अपनाए कि भी मैं तुम पर कोई मुशक्कत नहीं डालूंगा, तुम्हारी ताकत से बढ़कर तुम्हें कोई काम नहीं दूंगा और नहीं करने का कहूंगा, और अगर अल्लाह ने चाहा तो मुझे नेकों में से पाओगे, यानी हुस्ने सलूक के साथ मैं तुम्हारे साथ पेश आऊंगा। अंदाज ये होना चाहिए, ऐसा रवैया इख्तियार हरगिज नहीं करना चाहिए जिससे उसकी दिल आजारी हो, उसको कोई तकलीफ पहुंचे। आखिर वो भी तो इंसान है, उनके भी तो कोई हुकूक हैं। यहां पर बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अबू जर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल है, आपके गुलाम ने, आपने और हजरत अबू जर, यानी हजरत अबू जर सहाबी रसूल है, इनका एक गुलाम था, दोनों ने एक जैसा लिबास पहना हुआ था। किसी ने सबक पूछा भी क्या बात है, आप मालिक हो, वो तुम्हारा गुलाम है, दोनों ने एक जैसा लिबास पहना हुआ है, इसकी क्या वजह है? सहाबी रसूल हजरत अबू जर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि एक मौका पर मुझसे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह इरशाद फरमाया कि जिसका भाई उसके माताहत हो तो वो उसे वही खिलाए जो खुद खाता है, वही पहनाए जो खुद पहनता है। कहते सरकार ने चूंकि ये तरबियत फरमाई है, फिर जैसा लिबास खुद पहना हुआ है वैसा ही अपने गुलाम को पहनाया हुआ है, वैसा ही अपने माताहत को पहनाया हुआ है। ये है इस्लामी नजरिया, ये है इस्लामी तालीमात कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मुसलमान भाई तुम्हारे माताहत है उनके साथ ऐसा हुस्न सलूक करना, जो खाना वही उनको खिलाना है, जो खुद पहनना वही उनको पहनाना है। बताएं ये तसव्वुर इस्लाम के बगैर कहीं और मिलेगा? नौकर को तो कोई अपने साथ उसका अपने पास बिठाना कोई गवारा नहीं करता,
جو گھر کی ملازمہ ہوتی ہے گھر والوں کے پاس بیٹھ کر ان کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی، لیکن اسلامی تعلیمات اور طرح کی ہے، اور جو حقوق اسلام نے مزدوروں کے ملازموں کو ذکر کیے ہیں یہ آپ کو کہیں اور اسلام سے ہٹ کر ملنے والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 3 لوگ ایسے ہیں جن کا میں قیامت کے دن خود مخالف ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ سرکار فرما رہے ہیں اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن پیدا کرنے والا رب فرماتا ہے کہ میں خود ان کا مخالف ہوں گا۔ نمبر 1، رب فرماتا ہے جو میرے نام پر وعدہ کرے اور پھر اس وعدے کو توڑ دے۔ بھی اللہ کے نام کی قسمیں اٹھا لیتے ہیں، وعدہ اللہ کے نام پہ کر لیتے ہیں، پھر اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسے شخص کا قیامت کے دن میں خود مخالف ہوں گا۔ پیدا کرنے والا رب ہی جس کے مخالف ہو جائے، بتائیں اس کے لیے کوئی نجات کا راستہ ہے؟ ہم تو دنیا داری کے اندر اتنے مغن ہو گئے ہیں، صرف دنیا ہی نظر آتی ہے، نہ قبر کی فکر ہے نہ ہی کوئی ہمیں آخرت کی فکر ہے۔ نمبر 2، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس آدمی نے آزاد انسان کو بیچ کر اس کے پیسے خود کھا گیا۔ آزاد انسان کی تو بیانی نہ ہوتی، لیکن کسی آزاد کو اغوا کیا، اس کو آگے فروخت کر دیا اور کھا گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آزاد کی بے کرے، اس کو بیچے اور اس کے پیسے کھا جائے، فرمایا کہ قیامت کے دن میں رب خود اس کی مخالفت کروں گا۔ تیسرے نمبر پر پیدا کرنے والا رب فرماتا ہے کہ جس شخص نے کسی مزدور سے کام تو لیا اور جب اس کا کام پورا ہو گیا اس کو مزدوری نہ دی۔ کام لیا، اس نے اپنی مزدوری پوری کی لیکن اس کو مزدوری نہیں دی، اور ایسے ہی اس کو ٹال دیا، اس کو بھگا دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن ایسے شخص کی میں خود مخالفت کروں گا۔ تو یہ مزدور کا حق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا کہ مزدور کا اسلام کے اندر اس کی مزدوری کا، اس کے حق کا اتنا اونچا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اس کا کوئی حق رکھ لیتا ہے، اس کی مزدوری رکھ لیتا ہے، ایسے شخص کی مخالفت میں پیدا کرنے والا رب خود کروں گا۔ نجات نہیں ہے یہ 1000 2000 کسی کا دبا کر ہم کیا کر لیں گے؟ بتائیں مجھے اتنے پیسوں کی کیا اوقات ہے؟ بیچارے مزدور کی زیادہ سے زیادہ دیہاڑی اتنی بنتی ہے، 1000 1500 2000 اور کتنی بن جائے گی؟ اور ان پیسوں سے مجھے بتائیں بنتا کیا ہے اتنے مہنگائی کے دور میں؟ پھر بھی اگر کوئی مالدار مزدور کے یہ پیسے بھی دبا جائے اور کھا جائے تو پھر وہ اپنا انجام آخرت کے اندر اس بارے میں وہ تیاری کر لے جو اس کے لیے ہونے والا ہے۔ حقوق العباد ذہن میں رکھنا، یہ معاف کوئی نہیں ہونے۔ جو انسان کسی کا حق کھا جاتا ہے نا، اس کی معافی کوئی نہیں ہونی۔ بے شک کسی کا حق کھا کر بندہ ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کے اپنا سجدے میں مر جائے، اس کے ماتھے پہ کیڑا لگے، کیڑا کھا جائے، سجدے میں اس کی روح پرواز کر جائے، ایسی حالت میں مرنے والا جو ہوگا، اگر اس نے کسی کا حق کھایا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ مسلمانوں کیا ہو گیا ہے، ہم کیوں جمع تفریق میں لگے ہوئے ہیں؟ بھی ادھر سے بھی کسی کا مال دبا لو، ادھر سے بھی دبا لو۔ جو رزق کے حلال ہے اسی پہ گزارا کرنا سیکھو، اس میں برکت ہوتی ہے۔ حرام مال نظر آتا ہے کہ یہ زیادہ ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی، یہ حقیقت بات ہے۔ وہ جیسے آتا ہے ویسے چلا جاتا ہے اور ہم آخرت کا عذاب اپنے لیے تیار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسلام جو ہے نا، اسلام یہ مانگنے والا جو پیشہ ہے، اسلام نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ انسان اپنا ہاتھ، اپنی جھولی کسی کے غیر کے سامنے پھیلائے کہ مجھے دے دو۔ آج لوگوں کی طبیعت اس طرح کی ہے، کوئی سسرال کی طرف نظر کرتا ہے کہ وہ مجھے دے دے، کوئی رشتہ داروں کو دیکھتا ہے، کوئی دوست احباب کو دیکھتا ہے۔ ہاتھ پھیلانے والے کو، مانگنے والے کو اسلام کے اندر، شریعت میں اللہ رسول نے پسند نہیں کیا ہے۔ یہ پیشہ کوئی اچھا نہیں ہے۔
پسند اللہ رسول نے کس کو کیا ہے؟ جو اپنے دونوں ہاتھوں سے کما کر رزق حلال اکٹھا کرتا ہے، خود بھی رزق حلال کھاتا ہے، اپنے بچوں کو بھی حلال کھلاتا ہے، اس کو پسند کیا ہے اسلام کے اندر اللہ اور اس کے رسول نے۔ دیکھیں جی حدیث مبارکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تم مزدوری کر کے روزی کماتا ہے، میرے آقا فرما رہے ہیں اگر تم مزدوری کر کے روزی کماتا ہے پھر تم معمولی آدمی نہیں ہے، اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھ، میں ایک مزدور ہوں میری کوئی اوقات نہیں ہے، یہ نہ سمجھ۔ اگر تم مزدوری کر کے روزی کماتا ہے پھر تم معمولی آدمی نہیں بلکہ تو اللہ کا محبوب ہے، الکاسب حبیب اللہ، کہ جو مشقت کے ساتھ محنت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کے ساتھ رزق حلال کماتا ہے، حلال روزی کما کر پھر وہ کھاتا ہے، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، فرمایا وہ معمولی انسان نہیں ہے، وہ تو اللہ کا محبوب ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ مجھے یہ بتائیں دنیا میں اگر کسی کو دوستی نصیب ہو جائے کونسلر کی، یار کونسلر کیا ہے، کسی کی دوستی کونسلر سے ہو جائے 1.5 فٹ چھاتی آگے کو ہوتی ہے، علاقے کے ناظم سے، ایم پی اے سے، ایم این اے سے، پھر تو بھائی بس اس کی تو پھر باتیں اور طرح کی ہوتی ہے، سانو تو ڈائریکٹ سلام علیکم آندی ہے، بس فون پہ کام ہوتا ہے۔ یعنی وہ بندہ اس بات پر اتنا اتراتا ہے، اتنا ناز کرتا ہے کہ میری فلاں کے ساتھ دوستی ہے، ایم پی اے کے ساتھ، ناظم کے ساتھ، ایم این اے کے ساتھ، میرا کام کوئی رکتا نہیں ہو جاتا ہے۔ اور میں نے کہا مزدور تو سر نہ جھکا، تو بھی سر اٹھا فقر کے ساتھ اور کہ میری دوستی پیدا کرنے والا رب کے ساتھ ہے، انشاءاللہ میرا کام بھی رکے گا نہیں، رب میرے لیے بھی آسانیاں فرما دے گا۔ تو مزدور کا یہ مقام حدیث مبارکہ کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے خود ذکر کیا ہے، کتنا اونچا مقام ہے۔ فرمایا پھر وہ مزدور معمولی انسان ہے ہی نہیں، اللہ کا محبوب ہے، اور جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے وہ معمولی نہیں ہوتا، وہ تو بہت بڑا انسان ہے۔ حقیقت میں کامیابی وہ ہے جو آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیاوی کامیابی کو ہم اپنا مستقبل سمجھ کے بیٹھے ہیں، ہم نے یہاں رہنا ہے، بتائیں مجھے، یہاں رہنے کے لیے تو نہیں آئے، ہم دنیا میں اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہاں رہ کر اس طرح زندگی گزارو جس طرح کہ ایک مسافر سفر میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ تو وہ سفر کے اندر اس کو کوئی سہولت نہیں ہوتی اور کوئی اس کو راحت نہیں ہوتی۔ اب کوئی سہولت مل جائے ٹھیک ہے، نہیں ملتی نہ ملے، راحت ملے ٹھیک ہے، نہیں ملتی نہ ملے، مسافر بن کر اپنی زندگی کو گزارو، بس ہر وقت اپنی آخرت کو بہتر کرنے میں لگ جاؤ، حرام سے بچو، حلال رزق کا ذریعہ اختیار کرو، خود بھی حلال کھاؤ، اپنے بچوں کو بھی حلال کھلاؤ۔ جو والدین اپنے بچوں کے منہ میں حلال کا لقمہ ڈالتے ہیں نا، پھر ان بچوں کی نظر والدین کے سامنے اٹھتی نہیں ہے، یہ حرام کی نحوست ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچے جو ہے والدین کے بے ادب ہوتے ہیں۔ تو کچھ کمی ہمارے اندر رہ جاتی ہے، ہم اس چیز کا محاسبہ نہیں کرتے۔ مرد گھر کا سربراہ ہے، اگر گھر میں کوئی چیز آ گئی ہے اس کا یہ فرض بنتا ہے پوچھے یہ کہاں سے آئی ہے، میں تو لے کر نہیں آیا، بتاؤ کہاں سے آئی ہے، مکمل اس کی چھان بین کرے، جب تک تسلی نہ ہو جائے کہ یہ حلال ہے اس وقت تک اس چیز کو گھر میں نہ رہنے دیں۔ حرام کی چیز ہم اپنے گھر میں نہیں آنے دیں گے، یہ جس کی ہے اسی کے گھر میں پہنچاؤ، یہ فرض بنتا ہے اس کا۔ اگلی بات سنیں، مزدور کا بڑا درجہ ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدور کو جو سب سے بڑا درجہ اور سب سے بڑا مقام عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ کسی صحابی نے پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا کھانا کون سا ہے؟ یہ صحابی عرض کر رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں، سوال صحابی کر رہے ہیں، وہ صحابی کے کائنات کے تمام نیک لوگ ان کے اجر اور ثواب کو ایک پلڑے میں ڈالو، صحابی رسول کے ایک سانس کی بھی برابری نہیں ہو سکتی۔ وہ صحابی حضور سے سوال کر رہے ہیں کہ سب سے اچھا کھانا کون سا ہے؟
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اپنے ہاتھوں سے مزدوری کر کے کھاتا ہے نا سب سے اچھا کھانا وہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مزدور کی تو اتنے فضائل میرے آقا علیہ السلام نے ذکر کی ہیں، اس کو حقیر نہ سمجھو، وہ بھی انسان ہے۔ یہ جتنے بھی سیٹھ ہیں اور جتنے بھی افسر ہیں یہ بھی تو مزدور نہ ہو تو یہ کہاں سے کھائیں گے، وہ بھی انہی کی محنت کھا رہے ہیں۔ تو معاشرے کے اندر مزدور جو ہے یہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتا ہے، ان کا بہت بڑا کردار ہے معاشرے کے اندر، ان تمام معاملات کو بہتر کرنے میں مزدور کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اسی لیے تو مزدور کی اتنی شان میرے آقا علیہ السلام نے ذکر کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ قرآن پاک میں ذکر کیا گیا جو رات ہے نا اس کو اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں بنایا ہے لباس، یعنی رات سونے کے لیے ہے، آرام کر لو، یہ پردہ ہے تمہارے لیے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور جو دن ہے یہ معاش کے لیے بنایا ہے کہ رزق حلال کی تلاش میں نکلو، حلال ذرائع استعمال کرو، حلال ذرائع کے ساتھ رزق کو روزی کو اکٹھا کرو، تو یہ دن اس لیے بنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآنی تعلیمات بھی یہی ہے کہ حلال رزق اکٹھا کرنا ہے، کوئی فاسد تعویل کر کے کبھی بھی ایسا نہ ہونے پائے کہ ہمیں شیطان بہکائے ہم حرام کو اپنے حلال رزق میں ڈال کر اس کو شامل کریں، ایسا نہ کریں۔ یہ جو رشوت ہے یہ کتنے دن چل جائے گی بتائیں مجھے؟ کسی سے پیسے، کسی غریب کی مجبوری سے جو فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، بھی اتنے پیسوں کے بغیر تمہارا کام نہیں ہونا، یہ مسلمان ہے؟ شرم آنی چاہیے، ہم مسلمان ہیں۔ ایک مسلمان ہو کے اس کو چاہیے تھا وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی کرتا، ایک دکھی انسان کے ساتھ اس کے دکھ کا مداوع کرتا، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں اتنے پیسوں کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ وہ اجڑا پھجڑا جب کسی پیر فقیر کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے بکرا لگے گا، یہ بھی ایک بڑی معیوب سی بات ہے۔ وہ تو پہلے بڑا دکھی ہے، دنیا داروں سے ہوتا ہوا، دنیا داروں کا ستایا ہوا، جب وہ دین کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے یہاں بھی اس کو راحت نہیں ملی، یہاں بھی اس کو سکون نہیں ملا۔ یہ ہے وہ درد جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کیا بات ہوگی؟ اگر وہ روحانی طور پر سکون حاصل کرنے کے لیے آ گیا ہے پھر یہ کرتب کیوں دکھائے جا رہے ہیں کہ یہ شیر کی کھال پہ تعویذ لکھا جائے گا لہذا اس کے اتنے پیسے لگیں گے؟ وہ اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سورۃ فاتحہ میں موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ یہ بات میری ہوتی آپ انکار کر دیتے، مجھ سے بڑے کسی عالم کی مفکر کی بات ہوتی آپ انکار کر سکتے تھے۔ اگر یہ بات میرے آقا علیہ السلام کی ہے تو پھر سر جھکا کے ماننا چاہیے۔ اگر یہی اعتقاد رکھ کر میں پورے وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں، بھی میرے رسول پر بیٹھا ہوں، پورے اعتماد کے ساتھ اگر امتی یہ عمل کر لے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے سورۃ فاتحہ موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج ہے اس کے اندر، اگر وہ سورۃ فاتحہ اپنے کسی کام کے لیے کسی مقصد کے لیے پڑھے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ ہمارا یقین نہیں ہے، دھیان ہمارا کہیں پہ ہوتا ہے، چلو یہ بھی کر کے دیکھ لینے، یہ کیا بات ہوئی؟ دعا اللہ سے مانگ رہے ہوتے، دھیان کسی اور جگہ ہوتا ہے۔ بس کوئی سفارت تگڑی مل جائے نا اللہ خیر کر دے، کوئی سبب بنا دے، کوئی سفارش اچھی مل جائے نا، اور تو رب کی بارگاہ میں مانگ رہا ہے اور پھر خیال تیرا تگڑی سفارش کی طرف ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب تک ہم کامل اکمل مکمل طور پر اپنی توجہ پیدا کرنے والے رب کی طرف نہیں نہ کریں گے اس وقت تک دعا کی قبولیت کے اثرات ہمیں میسر نہیں ہو سکتے۔ ہماری توجہ نہیں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں توجہ کہیں اور ہے، بس یہ مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو مسجد میں آ گیا ہے، چھوڑ دے اب سب کچھ، اتنی دیر تو اپنے رب سے رابطہ مضبوط کرنا، توجہ اپنے رب کی طرف کر۔ 24 گھنٹے 5 نمازوں کا وقت نکالنے بامشکل گھنٹہ ہے، 23 گھنٹے تیری ذات کے لیے، 1 گھنٹہ تو خالصتاً تو اپنے رب کے لیے نکالنا جس میں کوئی اور نہ آئے، بس بندہ
اس کی توجہ پیدا کرنے والے رب کی طرف ہی رہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک نوجوان سے ان کی ملاقات ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، فرمایا تو کیا کرتا ہے؟ اس نوجوان نے عرض کی جی میں عبادت کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو عبادت کرتا ہے تو پھر کھاتا تو کہاں سے ہے؟ کہنے لگا جی میرا ایک بھائی ہے، وہ محنت مزدوری کرتا ہے، وہ اپنی مزدوری میں سے کچھ حصہ مجھے بھی دے دیتا، میں بھی کھا لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سن، پھر تو عبادت گزار نہیں ہے، تجھ سے بڑا عبادت گزار تو تمہارا بھائی ہے جو مزدوری کر کے آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مزدوری کرنا اور رزق حلال کی تلاش میں نکلنا، حلال روزی کو جمع کرنا، یہ کوئی رسمی بات نہیں ہے، یہ کوئی پیٹ کا دھندا نہیں ہے، بلکہ رزق حلال کے لیے نکلنا، رزق حلال کو جمع کرنا، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں جو اللہ کے نبی ہیں۔ فرمایا جو کما کر تجھے حصہ دے رہا ہے تجھ سے بڑا تو پھر عبادت گزار وہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی تربیت بڑی خوبصورت کی۔ میں یہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر کرنا چاہوں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، خلیفہ دوم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے صحابہ اکرام کو مزدوری کی، محنت مشقت کی، بہت اس کا شوق دلایا تھا کہ خود محنت کرو۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب گزر رہے تھے تو ایک صحابی درخت کاٹ رہا تھا، محنت مزدوری کر رہا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر رک گئے، رک کر فرمانے لگے تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ تیری عزت بھی بڑھا دے گا اور تیری محتاجی بھی ختم کر دے گا۔ یعنی مزدوری جو آدمی کرتا ہے، جیسا بھی کام ہو، رزق حلال کے لیے جب بندہ کسی ذلت کی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے، مت گمان کرے اس کی عزت کم ہوگی، بلکہ اللہ اس کی عزت بڑھا دے گا۔ غیر کے سامنے ہاتھ تو نہیں نہ پھیلا رہا، وہ تو رزق حلال کے لیے نکلا ہوا ہے۔ فرمایا اللہ تیری عزت بڑھائے گا، تیری محتاجی بھی ختم کر دے گا۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تجھے رزق وسیع عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم محنت کر رہا ہے، محنت کرنے والے کو رب پسند فرماتا ہے، محنت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا ہے۔ الکاسب حبیب اللہ، وہ اللہ کا دوست ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عادل یعنی انصاف کرنے والا بادشاہ۔ اگر کوئی شخص انصاف کرنے والے بادشاہ کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے، اسلام کے اندر یہ بہت بڑی نیکی ہے اور یہ بہت بڑا اجر اور ثواب کی بات ہے کہ ایک شخص انصاف کرنے والے بادشاہ، عادل بادشاہ کے ساتھ جہاد کے لیے نکلتا ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنو، فرمایا ایک شخص عادل بادشاہ کے ساتھ پورا سال جہاد کرتا رہے، اس کو اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا کہ رب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کو جو مزدوری کر کے رزق حلال کو کماتا ہے، اللہ اس کو ثواب عطا فرما دے گا۔ مطلب یہ ہے عادل بادشاہ کے ساتھ جہاد کرنے والے کا وہ ثواب نہیں جتنا ثواب میرے آقا نے فرمایا رب میرا جو غلام ایک دیہڑی لگاتا ہے، رب اس کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو مزدوری کا اتنا اجر ہے بھائی۔ آپ ایک مزدوری کر رہے ہیں، آپ کی اپنی ضرورت پوری ہوگی، اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تم نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس رزق کو کمایا ہے، حلال ذریعہ اختیار کیا ہے، تو اس حلال ذریعے کے اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ جہاد کرنے والے سے بھی زیادہ ثواب اس مزدور کو عطا فرماتا ہے جس نے ایک دیہڑی لگائی ہے۔ اب غور کریں، جو مزدور روزانہ دیہڑی کے لیے نکلتا ہے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، تو اس کو اللہ کتنا ثواب عطا فرماتا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن بصری
رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا میری تو دنیا کی فکر ہی ختم ہو گئی، اب میں کچھ نہیں کروں گا، ساری فکریں ختم ہو گئی میری۔ امام حسن بصری فرمانے لگے، مسکرا رہے تھے، کہا تیری فکریں ختم ہوگی، کیا ہوا؟ کہتا میں جنگل میں گیا تھا، دیہاڑی کے لیے لکڑیاں کاٹ رہا تھا، میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا، شیر نے شکار کیا، خود کھا لیا، کچھ شکار اٹھا کر پہاڑ کی چوٹی پہ چلا گیا، وہاں ایک اپاہج اندھی لنگڑی لومڑی بیٹھی ہوئی تھی، اس شیر نے وہ بچا کچا جو شکار تھا اس کے لیے لے کر کے اس کے منہ میں بھی ڈال رہا ہے۔ کہتے میں نے سوچ لیا جو رب اندھی لنگڑی اپاہج لومڑی کو رزق دے رہا ہے پہاڑ کی چوٹی پہ، میں تو اشرف المخلوقات ہوں، میں تو اس کا بندہ ہوں، رب مجھے بھی رزق دے گا۔ اب میری فکریں ختم ہو گئی، میں کچھ نہیں کروں گا، ساری فکر ختم ہو گئی۔ حضرت حسن بصری مسکرانے لگے، بزرگوں کا انداز دیکھیں سمجھانے کا، مسکرانے لگے، فرمانے لگے او نوجوان، تو نے لومڑی بننے والا پروگرام بنا لیا ہے، تو شیر کیوں نہیں بنتا؟ تو شیر بن، محنت مشقت کر، رزق کما، خود بھی کھا، اور جو مسلمان خود کما نہیں سکتے محتاج ہیں ان کو بھی کھلا۔ تو شیر بن شیر، تو اس امت کے جو مزدور ہیں وہ لومڑی نہیں ہے بلکہ وہ شیر ہیں، جو محنت مشقت کرتے ہیں، رزق اکٹھا کرتے ہیں، پھر اپنے رزق حلال میں سے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں، محتاج لوگوں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا تو شیر بن۔ کتنی عمدہ آپ نے تربیت فرمائی۔ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا ہو گیا خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب خلیفہ مقرر ہو گئے تھے حضرت ابو بکر صدیق، ٹوکرا اٹھایا منڈی جا رہے تھے، کسی نے کہا خلیفہ منڈی جا رہا ہے حسب سابق اپنی روزی کے لیے۔ حضرت عمر بن خطاب اور مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستے میں روک لیا، ابو بکر کیا ہوا تجھے؟ تو مسلمانوں کا امیر ہے، کہاں جا رہا ہے؟ فرمایا امیر بنا ہوں، بچوں کا پیٹ نہیں پالنا، اپنی روزی روٹی کے لیے جا رہا ہوں۔ کہنے لگے چلو تم ہمارے ساتھ ایک مرتبہ مسجد چلو۔ مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں لے آئے۔ کتنے پاکیزہ اور عمدہ لوگ تھے جن کے فیصلے بھی اللہ کے گھر میں ہوتے تھے۔ صحابہ کرام آ گئے، بھی کوئی فیصلہ کرو، مسلمانوں کا امیر ہے، اس کی کوئی تنخواہ کوئی وظیفہ مقرر کرو، یہ اپنی روزی روٹی کے لیے نکل جائے گا تو لوگوں کے کام کون کرے گا، ان کے مسائل کو حل کون کرے گا جب خلیفہ ہی نہیں ہوگا؟ تو طے یہ ہوا، پوچھا گیا بھی بتائیں کتنا وظیفہ آپ کا مقرر کر دیا جائے آپ کا گزارا ہو جائے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جتنی ایک مزدور کی تنخواہ بنتی ہے نا اتنا وظیفہ میرا مقرر کر دو، میرا گزارا ہو جائے گا۔ کسی ایک صحابی نے عرض کی اے امیر المومنین، اگر اتنی تنخواہ میں اتنے وظیفے میں آپ کا گزارا نہ ہوا، پھر آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ پھر اور لے لوں گا، نہیں، فرمایا اگر اتنی تنخواہ میں اتنے وظیفے میں میرا گزارا نہ ہوا، ہم جو مزدور ہیں ان کا وظیفہ بڑھا دیں گے۔ تو یہ تھے وہ نیک لوگ، یہ تھے نبی پاک علیہ السلام کی تربیت یافتہ، یہ تھے مسلمانوں کے حاکم۔ فرمایا ایک مزدور کے برابر میرا وظیفہ مقرر کیا جائے، میرا گزارا ہو گیا تو سمجھو ان کا بھی ہو رہا ہے، اگر میرا گزارا نہ ہوا تو پھر میں کوئی اضافی طور پر نہیں لوں گا بلکہ میں سب مزدوروں کی تنخواہ بڑھا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک اسلامی تصور ہے، یہ ہے ایک اسلامی نظریہ، اور یہ ہے اسلام کے اندر مزدوروں کے حقوق کہ حاکم کا جتنے پیسوں میں خود کا گزارا نہیں ہو رہا اس کو چاہیے کہ اتنی ہی سیلری اتنا ہی وظیفہ ایک مزدور کا بھی کرے تاکہ اس کا بھی گزارا آسانی سے ہو سکے۔ اسلامی نظریہ تو یہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہی نظریہ پیش کیا تھا۔ اللہ اکبر۔
مزدوروں کے 3 حق ہیں مزدور کے. کتنے حق ہیں جی اسلام میں؟ مزدور کے 3 حق. نمبر 1، جب بھی اس کو کسی کام پر رکھا جائے تو پہلا حق یہ ہے کہ اس کی اجرت طے کر لی جائے، اس کی اجرت مقرر کی جائے کہ بھی جو تم نے 1 مہینہ ڈیوٹی دینی ہے اس مہینے کے عوض تجھے کتنے پیسے دیے جائیں گے، یہ مقرر کریں. بغیر مقرر کرنے کے اس سے خدمت نہ لی جائے. یہ اس کا حق ہے، اس سے پہلے طے کرو. نہیں کرو گے تو اس مزدور کی حق تلفی ہو رہی ہے. ایک بات. دوسرا حق یہ ہے کہ مزدور جب مزدوری کر لے اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اسے دی جائے. اس کا مطلب یہ ہے جب اس کا مقررہ وقت ملازمت کا مکمل ہو چکا ہے، اب مزید 5 تاریخ کو دیں گے، 10 تاریخ کو دیں گے، 8 تاریخ کو دیں گے، 10 کو، 15 کو، ایسا نہ کرو. جیسے ہی اس کا دورانیہ مکمل ہوا ہے، اس کی ڈیوٹی مکمل ہوئی ہے، اس کی سیلری، اس کی خدمت، اس کا وظیفہ اس کے ہاتھ میں رکھا جائے. یہ مطلب ہے. تو مزدور کا دوسرا حق اسلام کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کا حق اس کو دیا جائے. عالمی سطح پر مزدور ڈے منایا جا رہا ہے. 1400 سال پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدوروں کے حقوق ذکر کیے ہیں. اور سنو، مزدور ڈے سال کے اندر 1 مرتبہ بنانے والی بات نہیں ہے. ہر سانس کے ساتھ مزدوروں کے حقوق وڈیروں پر اور جو مالک ہوتے ہیں، جس کے ماتحت لوگ ہوتے ہیں، اس پر ہر وقت مزدوروں کے حقوق لاگو ہو رہے ہیں. بس سال میں 1 مرتبہ خراج تحسین پیش کر تو حق ادا ہو گیا ہے. یہ تو نظریہ اسلام کا نہیں ہے. یوں کہہ لیں کہ سال کے بعد دوبارہ اس چیز کو ریپیٹ کر دیا جائے کہ بھی مزدوروں کے حقوق ہوتے ہیں، ذرا خیال کیا کرو، ان کے ساتھ زیادتی نہ کیا کرو. تیسرا حق مزدور کا کیا ہے؟ ایک صحابی اپنے ماتحت کو مار رہا تھا، اس کو پیٹ رہا تھا ماتحت کو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں اس کو مار رہا ہے؟ اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غلطیاں بہت کرتا ہے، یہ غلطیاں بہت کرتا ہے. فرمایا کہ جتنا تیرا حق ہے نا اپنے ماتحت پر، تجھ سے بڑھ کر رب کا تجھ پہ حق ہے. رب نے کتنا مارا ہے تجھے؟ کہتا پھر میں کیا کروں، یہ تو غلطیاں ہی بہت کرتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو وہی کر جو رب تیرے ساتھ کر رہا ہے. رب تمام غلطیوں کے باوجود تجھ پہ اپنی نعمتوں کی بارش کیے ہوئے ہے نا، تو بھی اپنے ماتحت سے درگزر کر. تو تیسرا حق مزدور کا اسلام کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے یہ ذکر کیا ہے کہ جو اس کا مالک ہے، جو اس کا افسر ہے، جو اس کا سیٹ ہے، وہ اس سے درگزر کرے. نمبر 1، اس کی اجرت پہلے مقرر کی جائے، طے کر لی جائے. نمبر 2، پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دی جائے. نمبر 3، مالک جو ہے وہ اپنے ماتحت سے درگزر کرے. یہ 3 حق واضح طور پر اسلام کے اندر ماتحت لوگوں کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیے ہیں. ٹائم چونکہ بہت تھوڑا رہ گیا، میں بات کو آگے بڑھا دوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن خطاب سے فرمایا اے عمر، تو امیر المومنین ہے، مزدوروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں مل کر، تیرا کام تو سلطنت کو سنبھالنا ہے نا، مزدوروں کے ساتھ خود کام کر رہے ہیں. حضرت عمر بن خطاب فرمانے لگے یہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، یہ کام کر رہے تھے، پسینہ بہ رہا تھا، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے سوچا کہ میں ان کی کچھ مدد کر دوں. یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کی تربیت کہ جو حاکم وقت ہے وہ عمر بن خطاب، جن کی للکار سے کفر کے ایوانوں میں بھی لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا، وہ عمر جن کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی نیکیاں میرے عمر کی ہیں، وہ عمر جن کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد نبوت کا سلسلہ ہوتا تو عمر نبی ہوتے. اتنے جلیل القدر صحابی. کیا کیا؟ جو ماتحت لوگ تھے جب ان کو مشقت میں دیکھا
تو ان کی مدد کی اور ان کے ساتھ خود کام کر رہے ہیں. تو مزدور کا یہ حق ہے اس پر اس کی طاقت سے بڑھ کر کام نہ ڈالو. اگر ایسا ہے تو پھر اس کی مدد کرو, اس کی حوصلہ افزائی کرو, نہ کہ اس کی عزت کو پامال کیا جائے. گالیاں دینا, برا بھلا کہنا, یہ تو مہذب معاشرے میں کسی کے لیے بھی یہ باتیں درست نہیں ہیں. حضرت عمر بن خطاب سے جب کہا گیا نا تم امیر المومنین ہو, ان کے ساتھ مزدوری کر رہے ہو, آپ نے فرمایا سنو میں کسی بادشاہ کا شہزادہ نہیں ہوں, میرا باپ اونٹ چرا کر گزارا کیا کرتا تھا, اونٹ کے چرواہے تھے ہم. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب نے سرکار کی امت کو جھنجھوڑ دیا ہے کہ جب بندہ نیچے سے اوپر جائے تو وہ اپنی اوقات سے باہر نہ ہو, بلکہ اپنی حیثیت کو یاد رکھے کہ میں کیا تھا, اور غریب لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے, نہ کہ ایسا کہ جب منصب پہ آ جائے تو ان کو کچلنے کی کوشش کرے. ایسا نہ کرے. کتنی خوبصورت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کی تربیت فرمائی تھی. 9 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا عمر بن خطاب مزدوروں کے ساتھ مل کر مزدوری کر رہا ہے اور ان کی مدد کر رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کو لے کر بازار گئے. بازار میں جا کر 2 سوٹ 2 جوڑے خریدے, ایک قیمتی خریدا اور ایک نارمل سا خرید لیا. اپنے غلام سے کہنے لگے بھی جو پسند ہے لے لو. اب غلاموں کو پتا تھا جو کچھ چل رہا ہے, غلاموں کی کہاں اتنی اوقات ہے. اس کو پتا تھا جو ہلکا سوٹ تھا اس نے وہی اٹھا لیا. حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتا کیا فرمایا, میں کہتا ہوں دل دہل جائے گا. آپ فرمانے لگے اپنے غلام سے, اپنے ماتحت سے, اور بھی یہ تمہارا نہیں ہے, یہ جو قیمتی جوڑا ہے نا یہ ہے تمہارا. وہ غلام رونے لگ گیا, کانپنے لگ گیا. حضور یہ تو آپ کے لیے ہے نا, آپ حاکم ہیں, آپ امیر المومنین ہیں. دور خلافت حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. قیمتی سوٹ آپ کو جچتا ہے, آپ نے سلطنت کو سنبھالا ہوا ہے, دیگر ممالک کے وزراء آپ کے پاس آتے ہیں, نہیں نہیں یہ تو آپ کا ہے, میرے لیے یہی ٹھیک ہے. مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے سن میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میری عمر کافی ہوگی, تو نوجوان ہے, یہ قیمتی سوٹ میں نے تیرے لیے خریدا, یہ تو پہن. آئے ہائے ہائے. اب مجھے بتائیں کوئی حاکم ایسا ہے اسلامی تعلیم دیکھیں اور اسلام کے اندر ماتحت لوگوں کی قدر دیکھیں, پھر ہم منہ موڑ کر کہیں کہ فلاں انگریز نے فلاں نے یہ کہا ہے کہ ہم انسان کے مزدور کے یہ حقوق ہے, وہ بڑے اچھے لوگ ہیں, اور قرآن و سنت کو پڑھو. یہ آج وہ بات نہیں کر سکتے جو 1400 سال پہلے میرے آقا نے کہ غلاموں نے غلاموں کے حقوق کو ذکر کیا ہے, مزدوروں کے حقوق کو ذکر کیا ہے. فرمایا نہیں یہ نیا جوڑا, یہ قیمتی سوٹ یہ تمہارے لیے تم لوگ. کہتا نہیں ایسا نہ کرو. مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اصل میں بات یہ ہے تم نے ہمارے آقا علیہ السلام کو دیکھا نہیں, تم نے ان کی صحبت پائی نہیں ہے نا, اس لیے تجھے پتہ ہی نہیں ہے. اگر تم نے میرے آقا علیہ السلام کی صحبت کو پائی ہوتی تجھے سمجھ ہونی تھی کہ دین ہے کیا. یہ تمہارے لیے ہے, تم ہی رکھ لو. قیمتی سوٹ اپنے غلام کو اپنے ماتحت کو عطا فرمایا, جو نارمل سوٹ تھا وہ خود لے لیا. اللہ اکبر. وہ علی جو نعت کے قرآن ہے, وہ علی جس کے نکاح میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے لاڈلی صاحبزادی سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. بتائیں کتنا اونچا مقام ہے مولا علی پاک کا. اور مزدور کے ساتھ, اپنے ماتحت کے ساتھ, اپنے غلام کے ساتھ آپ کا رویہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے کہ ان کے ساتھ آپ نے کتنی جو ہے وہ شفقت فرمائی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, یہ حدیث پاک سن کر جو ہے نا جی دل جو ہے وہ اس میں نور آ جائے گا. سرکار کے فرمان تو سارے ہی ایسے ہیں کہ دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمارا مزاج تو ایسا ہے, ہم اپنے استاد کی بات کو سن لیتے ہیں تو اس سے ہی ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے. استاد صاحب نے یہ فرمایا ہے.
بزرگوں کی بات سنتے ان سے دل راضی ہو جاتا ہے، بزرگوں نے یہ فرمایا ہے۔ میں تو آپ کے سامنے سرکار کا فرمان ذکر کر رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام جو امام الانبیاء ہے، ختم نبوت کا تاج رب نے محبوب کے ماتھے پہ سجایا ہے۔ امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو مزدور ہوں گے نا، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اور یہ کیوں چمک رہے ہوں گے؟ فرمایا جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنی روزی روٹی کو کمایا ہے اور رزق حلال کھایا ہے، حرام کے قریب یہ نہیں گئے۔ تو اتنی شان و شوکت اور اتنا بلند مقام اس مزدور کا ہے جو اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے، اور قیامت کے دن چہرے جو ہیں 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ چہروں کا جو نور ہے نا، یہ چہرے کا جو نور ہے یہ تقوی سے حاصل ہوتا ہے۔ بظاہر بڑی گاڑیاں، بنگلے، روپے پیسے کی کثرت، نوکر، پروٹوکول، اس سے چہرے کا نور نہیں ملے گا۔ اگر قیامت کے دن چہرے کا نور اگر کسی کو نصیب ہونا ہے، قیامت کے اندر، قیامت کے میدان میں آسانی اگر کسی کو ملے گی، اسی کو ملے گی جو حرام سے بچتا رہا، رزق حلال کے لیے اپنی قوت کو صرف کرتا رہا۔ اللہ اکبر! کتنی خوبصورت انداز میں کریم آقا علیہ السلام نے مزدوروں کے حقوق کو ذکر کیا اور ان کی شان و شوکت کو ذکر کیا۔ ویسے بھی مزدوری جو ہے یہ انبیاء کی سنت ہے۔ انبیاء نے بھی تو یہ کام کیے ہیں نا، انبیاء اکرام نے بھی محنتیں کی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ محنت کرنا، محنت کر کے رزق حاصل کرنا یہ بھی سنت ہے۔ صرف 3 سانس میں پانی پینا ہی سنت نہیں ہے، صرف کھانے کے ساتھ میٹھا یہی سنت نہیں ہے۔ ہمیں تو بس یہی سنتیں یاد رہے کہ کھانے کے ساتھ میٹھا وہ بھی لے آئیں، سنت ہے۔ اسے کہو بھائی محنت مشقت کر کے روزی گھر میں لانا یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ کھانے کا پتہ ہے، کمانے کا کوئی نہیں، یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے۔ سنتوں پہ عمل کرنا، ساری سنتوں پہ عمل کرو نا، تو انشاءاللہ تعالی یہ معاشرہ جو ہے یہی جنت کی تصویر بنے گا۔ دین سے دور ہیں، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ حقیر ہے، جو مزدور ہے وہ حقیر ہے، وہ ہماری نظر میں ذلیل ہے۔ لیکن حقیر، ذلیل، امیر، عزت والا ہونا یہ معاشرے کا ایک الگ ہے طریقہ کار۔ معاشرے کے اندر عزت والا اس کو سمجھا جاتا ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ زیادہ ہے، مال و دولت جس کے پاس زیادہ ہے۔ لیکن سنو، اسلامی تعلیمات، اسلامی نظریہ یہ ہے، اللہ رسول کے ہاں عزت والا وہ نہیں ہوتا جس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو، مال ہو یا نہ ہو، تقوی کا نور جس کے پاس ہے اللہ کے ہاں وہی عزت والا ہوتا ہے۔ اور یہ تقوی کا نور انسان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ اپنے پیٹ کو حرام سے محفوظ رکھتا ہے، اپنی اولاد کے پیٹ کو اللہ کے حرام کردہ سے بچا کے رکھتا ہے، اپنے ماتحت لوگوں کو حرام کی طرف نہیں جانے دیتا۔ جتنے بھی بچے ہوں، ذرائع آمدنی جتنی بھی کم ہو، کام میں گزارا کر لیتا ہے، حرام کا سوچتا ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو آفر چاہیے، کوئی آفر دے دے، جتنا مرضی سود لگائے دے دو، بس لینے کا پتہ ہے، پھر دینے والا معاملات ہمارے نہیں ہیں۔ جتنا مرضی سود لگاؤ، ایک مرتبہ دے دو، خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ ایک دن مر جانا ہے، یہ دنیا میں رہ جانی ہے، ساتھ انسان نے کچھ بھی نہیں لے کے جانا۔ جب کوئی مر جائے نا، اس کا کفن چیک کرنا، کفن میں جیب ہوتی ہے، جیسے خالی ہاتھ آیا تھا ویسا ہی خالی ہاتھ اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ جتنا مال اکٹھا کر لے، جتنی بھی دولت اکٹھی کر لے، یہی رہ جانی ہے۔ ایک ماشا بھی بندہ اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ ہاتھ میں انگوٹھی ہے وہ بھی اتار لی جائے گی، گھڑی ہے وہ بھی اتار لی جائے گی، سب کچھ اترنا ہے۔ خالی جسم جو ہے وہ کفن کے اندر جو ہے قبر میں جائے گا۔ بتائیں، جس دنیا کے لیے تو نے حلال حرام کی تمیز نہ کی، جس دنیا کے لیے تو نے رات دن ایک کر دیا، یہ دنیا تو تیرے ساتھ نہ گئی۔ ہاں، اگر اس دنیا میں تو نے اللہ کے قرآن کے ساتھ پیار کیا ہوتا تو خدا کی قسم یہ اللہ کا قرآن تیرے ساتھ وفا کرتا۔ اس کی مثال آج بھی داتا صاحب چلے جائیں،
آپ دن کے کسی حصے میں جائیں، رات کے کسی حصے میں جائیں، جس وقت بھی جائیں گے اس اللہ کے ولی کے مزار پر اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ والوں نے دنیا نہیں اکٹھی کی، دنیا پہ آ کر آخرت کو اکٹھا کیا ہے، اللہ کے قرآن کے ساتھ پیار کیا ہے۔ دنیا سے گزر گئے، برسوں گزر گئے، یہاں تو سال گزر جائے بندے کا پتہ ہی نہیں لگتا دنیا پہ آیا تھا کہ نہیں، یہاں برسوں گزر گئے۔ داتا صاحب کی تاریخ تو چیک کرو، آج بھی اللہ کا قرآن ان کی قبر پہ پڑھا جا رہا ہے۔ پتہ چلا سب سے بڑا وفادار اللہ کا قرآن ہے، اس سے زیادہ وفا تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ نہ بیٹے نے وفا کرنی ہے، نہ بیٹی نے کرنی ہے، نہ بیوی نے کرنی ہے، نہ رشتہ داروں نے، نہ دوستوں نے، کسی نے نہیں کرنی۔ اگر کوئی وفا کرے گا اللہ کا قرآن کرے گا۔ آج قرآن سے محبت کر، تو قبر میں جا، قرآن جو ہے تیری سفارش بن کے آئے گا وہاں پر، اور تیری قبر پہ انشاءاللہ تعالی اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا، اس کی تلاوت ہوگی۔ نہیں جی ٹائم کیا ہے ہو، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک چونکہ عالمی سطح پر جو مزدور ڈے منایا گیا ہے، اسی حوالے سے ہم نے کچھ حقائق، کچھ چیزیں قرآن و سنت کے مطابق ذکر کی ہیں۔ بات یہ ہے کہ سال میں ایک دن مزدور کا نہیں ہے، مسلمانوں پر ہر لمحے، ہر وقت جو سیٹ ہے، جو افسر ہے، جو مالک ہے، ہر وقت اس کے ماتحت لوگوں کے اس پر حقوق ہیں، اور اس کے مالک کے اپنے ماتحت پر حقوق ہیں۔ یہ سال میں کسی ایک دن بس ان کے لیے کھانا بنا کے ان کو کھانا کھلا دیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے اسلامی تعلیمات، اسلامی نظریہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔